الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم علمنا ما ينفعنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ونس اگین برادرز اینڈ سسٹرز، کل جو ہماری بات جہاں پہ ختم ہوئی تھی تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا یعنی بات ختم کرنے کے بعد کہ چونکہ شیطان کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شیطان نے جو قسم اٹھائی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کہ میں اس انسان کو بھٹکا کے ہی چھوڑوں گا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے قسم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ میں اس کو آگے پیچھے رائٹ لیفٹ ہر جگہ سے اٹیک کروں گا، انسان کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا. تو اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ ایز اف کہ شیطان کے پاس نا، اب ظاہر بات ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور بھی فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان تمہیں تاکتا رہتا ہے اور اس کے جو کارندے ہیں وہ بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں پہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو فیلنگ یہ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کے پاس بڑی کوئی طاقت ہے اور ہم بڑے کمزور ہیں اور ہم کیسے شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں. تو الحمدللہ اسلام مکمل دین ہے. کوئی ایسی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے، لوپ ہول نہیں ہے جہاں پہ اسلام نے ہمارے رہنمائی نہیں کی ہوئی. اگر ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے تو آپ یقین کیجئے گا شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب روزے رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست حدیث ہے، 2 الفاظوں پہ مشتمل ہے. الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں. چھوٹی یعنی تھوڑی سی بات کہہ کے اتنا ڈیپ میننگ ہوتا ہے اس میں کہ روزہ ڈھال کس چیز سے ہے. روزہ ڈھال ہے یعنی اس میں اگر ایک پرسپیکٹیو لیا جائے، ایک نیریٹو، تو شیطان کے حملوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. اور ہمیں جو اذکار سکھائے گئے ہیں صبح اور شام کے، ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھ رہے تو ہمیں وہ اپنی زندگیوں میں لے کے آنے چاہیے. ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم احفظنی، اے اللہ میری حفاظت کیجئے، من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. بہت زبردست دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ میری پروٹیکشن کیجئے. آپ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی پروٹیکٹر ہو سکتا ہے؟ اور تصور کریں آپ اس سے یعنی آپ ہیلپ مانگ رہے ہیں، اور اگر آپ سنسیئرلی مانگ رہے ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ پھر پروٹیکٹ نہیں کرتا اپنے بندے کو؟ اور سبحان اللہ، آپ نے جو کل آیت سنی تھی اس میں شیطان نے نا 4 ڈائریکشنز بتائی تھی جو وہ حملہ کرتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے. اور ابھی جو میں نے دعا آپ کے سامنے پڑھی نا، اس کو لازم، اس دعا کو نا لازم پکڑیں، آپ پڑھیں اپنے جو ہے نا صبح اور شام کے اذکار میں. اس میں وہ 4 ڈائریکشنز تو ہم 4 ڈائریکشن سے تو ہم پناہ مانگ ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں وَمِن فَوْقِي، اے اللہ مجھے اوپر سے بھی پروٹیکٹ کریں. شیطان نے اوپر سے حملہ کرنے کا نہیں کہا تھا، اور اسکالرز بڑی زبردست بات کہتے ہیں شیطان نے کیوں نہیں کہا، کیونکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، تو شیطان اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا، وہ ڈور اوپن ہے. تو ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں اگر 4 ڈائریکشنز ہیں، یہاں پہ آپ 6 ڈائریکشن سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے
ہورزونٹلی 4 ڈائریکشن سے تو کریں ہی کریں، آگے پیچھے رائٹ لیفٹ سے، اوپر سے بھی کریں اور نیچے سے بھی، ومن تحتی. تو سبحان اللہ یہ شیلڈز ہیں جو ہمیں جو ہیں اپنے یعنی صبح سے لے کر شام تک اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے اپنے آگے شیلڈ جو ہے بنا لی ہے. شیطان کے لیے حملہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ روزے سے ہیں، آپ نے ایک اور شیلڈ اپنے آگے جو ہے کھڑی کر لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صبح کے اذکار کرتے ہیں، ایک اور شیلڈ آ گئی ہے. تو شیطان کہتا ہے نہیں یہ بندہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. تو ہمیشہ ہمیں یہ ہمارے مائنڈ میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ ہم لوگ کمزور ہیں یا ہماری اللہ تعالیٰ نے رہنمائی نہیں کی، بلکہ آن دا کنٹرری واقعہ یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ تو ولی ہیں یعنی پروٹیکٹر ہیں، دوست ہیں، ہم یعنی ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کرنے والے ہیں. اور کرتے کیا ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی مذاق یا جھوٹ نہیں فرماتے. when he says it he means it. اور جو کافر ہیں، ناشکرے ہیں، گناہ گار ہیں، وہ کون ہیں؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور جو ناشکری کرتے ہیں نا، ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے دوست کون ہیں؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یعنی شیاطین کی بات ہو رہی ہے. وہ شیاطین جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ ان کو روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو دس واز اے بیسک نوٹ آئی وانٹڈ ٹو کنوے. آج ایک بڑا زبردست سورہ اعراف کے متعلق یہ سورہ اعراف کے آپ سمجھ لیں کہ 2nd رکوع سے یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے. اور سٹوری بیسکلی ہے آدم علیہ السلام کی اور شیطان کا جو ان کا معاملہ، آپس میں کیا معاملہ ہوا تھا. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کیا ہوا جب آدم علیہ السلام، کل بھی ہم نے تھوڑا سا نا بیسک ہم نے وہ ڈیٹیلز سن لی تھی کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ سجدہ کرے تو اس نے انکار کیا. تو پھر جو ہے اس نے جب قسم بھی اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نکل جا اس جنت سے نکل جا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ we'll start from that. وَيَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خطاب کیا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی جو بیوی ہیں، حضرت حوا کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ جنت میں رہیے گا. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. یہاں سے جو دل کرتا ہے نا آپ کھائیں پئیں، انجوائے کریں. کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبَا. اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں. جیسے آیا نا فَكُلَا، یہ ڈوول کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو فرما رہے ہیں. ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا، حضرت آدم اور حضرت حوا، دونوں کو جو ہے خطاب کر رہے ہیں کہ تم دونوں کھاؤ پیو، انجوائے کرو، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین ڈو اٹ. لیکن وَلَا تَقْرَبَا، اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. اگر تم نے ایسا کیا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں سٹاپ کرتا ہوں. ہمارا اسلام اتنا زبردست دین ہے. ہمارے اسکالرس کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از پرمیسیبل، ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ اس کا حرام جو ہے نا واضح نہ ہو گیا ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ بولتا ہے نا کہ مائک میں بات کرنا حرام ہے، اگر آپ مجھے اس کی دلیل دے دیں گے نا تو پھر اس کا مطلب واقعی یعنی حرام ہے. اگر تو کوئی دلیل نہیں ہے نا، کوئی واضح پروف نہیں ہے، اٹ مینز اٹ از پرمیسیبل. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یعنی حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے. ایوری تھنگ از حلال، ایوری تھنگ از پرمیسیبل. ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ اس کا حرام جو ہے نا واضح نہ ہو گیا ہو. یعنی مثال کے طور پہ آپ کوئی جوس پینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی لیکوڈ آپ پینا چاہتے ہیں، تمام فروٹس کے جوس جو ہے آپ کے لیے حلال ہے. ہاں انٹاکسیکنٹس،
ایسی چیز جو آپ پئیں گے جس سے آپ کے ہوش و حواس جو ہے آپ پھر اپنے کانشیس میں نہیں رہتے، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ حلال کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کتنے قسم کے فروٹس ہیں، کتنے قسم کے ڈرنکس ہیں، ملک شیک، اسموتھیز اور دس اینڈ دیٹ. انسان کی فطرت کیا ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کہاں سے پلے کرتا ہے. آؤٹ آف ایوری تھنگ، جو تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ جو آپ کچھ ہی پرسنٹ کہہ سکتے ہیں، 1% بھی نہیں ہوگا، 0.something%، جو حرام ہوتا ہے نا، شیطان انسان کو ورگلاتا ہے کہ تو وہ جا کے کام کر. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا تھا کہ سب تمہارے لیے حلال ہے، بس اس درخت کے پاس مت جانا. اینڈ دین واٹ ہیپنز، فوسوس لہما الشیطان، اور شیطان نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دلوں میں. اور کرتا کیا ہے، وسوسہ ڈالا تاکہ وہ پھل کھا لیں. اچھا، عموماً یہاں پہ تھوڑا سا نا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا نا اپنے مائنڈس کو تھوڑا چلائیں، سوچیں. میں جب اپنے یعنی سوچتا ہوں نا، ہو سکتا ہے شیطان نے ان کو یعنی اگر پھسلانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے ان کو شرک کروانا چاہتا ہوگا. یعنی بڑے بڑے گناہ اگر آپ سوچیں کہ سب سے بڑے گناہوں کی بات کی جائے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اس کے بعد قتل کرنا کسی بے گناہ کا، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. لیکن شیطان کا پرپز کیا تھا؟ میں ایکچولی نا آج اس پرپز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. شیطان نے جو ان پہ اٹیک کیا، کیوں کیا؟ فوسوس لہما الشیطان لیبدی، لام جو یہاں پہ آیا نا زیر کے ساتھ تاکہ، یعنی آگے وہ پرپز بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیوں یہ کام کیا. لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما. اللہ اکبر. وہ چاہتا یہ تھا کہ ہمارے پیرنٹس، ان کی شرم گاہیں واضح ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں. اس نے شرک کا نہیں کہا، قتل کرنے کا نہیں کہا، جو اس کا پرپس تھا نا وہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. اور پھر کہتا کیا ہے، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، کہ دیکھیں میری بات سنو، کہ آپ دونوں کو نا اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیے اس درخت کے پاس نہیں جانا. کیوں؟ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو کھا لیں گے نا، ملکین، آپ پھر فرشتے بن جائیں گے. فرشتوں کا جو مرتبہ ہے وہ تو بہت اونچا ہے، تو آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ کی اور عزت ہو جائے گی. یا او تکونا من الخالدین، یا آپ پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جائیں گے. اور پھر کہتا کیا ہے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اب the way he's saying وقاسمہما، دونوں کو یعنی دونوں کو قسم اٹھا کے بتا رہا ہے کہ خدا کی قسم، انی یقیناً میں، لکما، اب یقیناً اس نے آلریڈی کہہ دیا ہے، کہتا ہے لکما لمن الناصحین، یقیناً میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. یعنی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میری بات مان لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تم اگر اس کو کھا لو گے نا، تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور دھوکے سے اس شیطان نے ان کو اپنی طرف مائل کر ہی لیا گناہ کی طرف. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، اب دیکھیں ذاقا، اب جو جس ورب میں بات ہو رہی ہے نا، ڈوئل کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، دونوں نے پھل کھایا. اب میں ایکچولی یہ پورا قصہ سنا کے نا انشاءاللہ میں نے پوائنٹس تھوڑے سے لکھے ہوئے ہیں، تو ان پوائنٹس سے انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے. جب ان دونوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، تو ان کے پرائیویٹ پارٹس ایکسپوز ہو گئے. جو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا تھا ہمارے والدین کو، تو وہ ایکسپوز ہو گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو پھر وہ بھاگے ادھر ادھر جنت کے پتوں کو لے، یعنی تاکہ جنت کے پتے اتار کے اپنے آپ کو کور کیا جائے، اپنے آپ کو ڈھانپیں. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے پکارا اور کہتے ہیں کہ اے آدم،
اے ہوا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا کیا میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ تم دونوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، کھلا دشمن، وہ شیطان ہے۔ کون دشمن ہے؟ شیطان۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام، ریگریٹ آتا ہے دل میں، اور یہاں پہ پھر وہی صیغہ استعمال کیا گیا ہے، قالا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے یقیناً اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ آپ نے ہمیں منع کیا تھا، آپ نے ہمیں وارن کیا تھا کہ سب کچھ ہم انجوائے کر سکتے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ بس اس درخت کے پاس مت جانا، ہم سے غلطی ہو گئی، وی سلپڈ، لیکن وی آر ریٹرننگ بیک ٹو یو او اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے یقیناً اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ کیا ہمارے اوپر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب جنت سے نکل جاؤ تم سب کے سب، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان کا جو پورا قبیلہ ہے، شیطان اور اس کے چیلے، اور یہاں پہ انسان جو ہے، ہیومینٹی، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے دنیا میں ایک مقرر وقت کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے سٹوری۔ اب کچھ جو پوائنٹس میں نے لکھے انشاءاللہ میں اس کی طرف آؤں گا، اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم جتنا وقت ہے انشاءاللہ بات کریں گے۔ بیفور آئی اسٹارٹ، ہوتا یہ ہے کہ اس دنیا کی اگر بات کی جائے نا، ہمارے جو پیرنٹس آج ہیں ان کے بارے میں کوئی برا بھلا بھی کہہ دے نا تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، اور اگر ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم اس بندے کو مارنا بھی شروع کر دیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے نا؟ اگر بندے کے اندر غیرت ہے، اور اگر کوئی کسی کے پیرنٹس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، عزت سے کھیلنا تو دور کی بات ہے، اگر صرف گالی دے رہا ہے تو ہم اس کو بندے کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیٹ سے اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم کم از کم ساری زندگی اس بندے کے خلاف بغض ضرور رکھیں گے، یار یہ بندہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، اس نے میرے پیرنٹس کو یہ چیزیں کہی تھی، اور پھر آپ اس بندے کو پھر ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھتے۔ آپ کو بتاتا چلوں، شیطان ہمارے والدین کے کپڑے اتروانے میں کامیاب ہو گیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن سمجھو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اچھا، پوائنٹس یہ ہیں کہ سبحان اللہ، اب ہمارے سکولز میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا کہ پہلا انسان کون تھا، ہیومن بینگز ہیو کم فرام این ایپ، ایسا ہی ہے کہ ہماری جو ہیومینٹی ایوالو ہوئی ہے بندروں سے ہوئی ہے، ایسا ہی ہے۔ اسلام اس چیز کو نیگیٹ کرتا ہے، انسان پہلے بندر نہیں تھے، سوری آئی ڈونٹ بلیو دیٹ۔ وائی؟ کیونکہ ہمارا رب کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا، دین ہم نے تمہیں جو ہے پھیلا دیا ہے مختلف قبیلوں میں، کاسٹ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو کیا معاذ اللہ انسان پہلے بندر تھا؟ نہیں، پہلے انسان جو اس دنیا میں آئے وہ آدم علیہ السلام تھے، ہی واز آور فادر۔ اور چونکہ یہ پہلے انسان ہیں تو ہمیں ایک دلیل مل جاتی ہے کہ انسان کی فطرت میں ایکچولی ہے کیا۔
آج سبحان اللہ اگر ہم بات کریں نا کہ سو کولڈ جو ماڈرن لوگ ہیں، ماڈرنسٹ ہیں، یار تم کیا پردے کی بات کر رہے ہو؟ آج کے زمانے میں عبایا پہنو، حجاب لو، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کور کرو، یہ پرانی باتیں مت کرو۔ تم نے اگر تہذیب دیکھنی ہے، دیکھو اپنے ویسٹ میں جا کے دیکھو کتنے یعنی تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں دلیل کیا ہے۔ فار انسٹنس پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد جو ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا کپڑوں سے، آل آف اے سڈن جب وہ کپڑے اتار دیے گئے یا وہ ظاہر ہو گئے ان کی شرم گاہیں، واٹ واز دا فرسٹ تھنگ دے ڈیڈ؟ وہ بھاگے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر شرم و حیا رکھی ہوئی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں؟ ہوتا کیا ہے، وی آر دا پروڈکٹس آف آر انوائرمنٹ۔ میں اگر روز دیکھ رہا ہوں نا، فار ایگزامپل کوئی ایسی ٹی وی چینل میں کوئی ڈرامہ ہے اور بار بار میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو کہ نامہذب ہے، جو مجھے دیکھنی نہیں چاہیے، تو میری جو سینس ہے نا شرم کی وہ کم ہوتی جائے گی، آل بی ڈی سینسٹائزڈ، پھر مجھے نا بڑا وہ عام سا لگنے شروع ہو جائے گا۔ تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم جو اپنے رائٹ لیفٹ، اپنے جو سوسائٹی میں، معاشرے میں، اپنے ٹی ویز میں، اپنے ڈراماز میں، موویز میں، مالز میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ روڈز میں دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار دس از سو نارمل، یہ تو نارمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بڑی زبردست جو ہے چیز بتاتے ہیں، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، یعنی نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتا دیں کہ خبیث یعنی جو گندگی ہے اور طیب جو اچھائی ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں ہر طرف برائی ہی برائی نظر آ رہی ہے، اگر آج سارے لوگ ننگے پھرنا شروع کر دینا، اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہی جو ہے سچ ہے، یہی حقیقت ہے اور یہی آپ سمجھ لیں کہ یہی سب کچھ ہے، نہیں۔ طیب اچھائی ہی رہے گی، ایون دو نو بڈی از فالوئنگ اٹ، اگر کوئی بھی فالو نہیں نہ کر رہا، اچھائی ہی رہے گی۔ تو یہ کرائیٹیریا جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ نہیں، ہم لوگ جو سوسائٹی کر رہی ہے، ہم نے جو اپنے سو کالڈ رول ماڈلز بنائے ہوئے ہیں، ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں وہ کتنے تہذیب یافتہ ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں کہ عموماً کہ یار میں باہر گیا، میں نے دیکھا ویسٹ میں کیا زبردست عدل جوڈیشری سسٹم ہے، کیا جسٹس ہے، ان کا انفراسٹرکچر دیکھو، ہم بڑے میسمرائز ہو جاتے ہیں، اور ہم پھر ایکولائز کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ان کی یہ چیز ٹھیک ہے تو ان کی جو سوشل کلچر ہے نا، ہم اس کو بھی پھر لے لیتے ہیں۔ تو وی ہیو ٹو ڈفرینشیٹ، ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈالی ہوئی ہے۔ اور پھر شیطان جو ہے نا بڑا تیز ہے، شیطان کو پتہ تھا کہ انسان کا ویک پوائنٹ کیا ہے۔ لیٹ سے آپ کا دشمن ہے، باکسنگ ہوتی ہے نا، باکسنگ میں عموماً جو باکسرز ہوتے ہیں نا ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے ویک پوائنٹس ہے، یہاں پہ جو ہے نا پنچ نہ کھانا، اگر ایک پنچ لگ گیا نا، وہ میرا ایک دوست ہے باکسر ہے، کہتا ہے ابو سعد بھائی یہاں جو ہے نا کبھی بھی کسی سے مکہ نہ کھانا، یہ ایک دم آپ جو ہے نا پیس آؤٹ ہو جاؤ گے، نیک کے نیچے اور کوئی آپ کی ربز میں وغیرہ وغیرہ۔ تو باکسر اپنے آپ کو جو فائٹنگ کر رہا ہوتا ہے نا بڑا پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے اپنے، اب دیکھیں نا منہ سب سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیلیکیٹ اس کا باڈی پارٹ ہوتا ہے، وہ منہ میں مکہ نہیں جو ہے بچتا رہتا ہے تاکہ اس کے منہ میں جو ہے نا باکس نہ لگے، مکہ نہ لگے۔ تو جو اوپوننٹ ہے وہ سب سے ویک پوائنٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اپنے دشمن کا۔ شیطان کو پتا تھا کہ یہ انسان کا سب سے زیادہ ویک پوائنٹ ہے۔ شیطان نے اس کو شرک کا نہیں کہا، قتل کرنے کا نہیں کہا، اس نے کہا کہ یہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے، لیٹ می اٹیک آن دیٹ۔ تو شیطان نے وہاں پہ اٹیک کیا، اور واللہ ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو۔ شیطان کے، اب دیکھیں شیطان کا ایکسپیرینس چیک کرے آپ، کسی جتنا بندے کا جو اس کا ریزیومے ہوتا ہے، سی وی ہوتا ہے، سب سے زیادہ چیز جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جتنا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا اتنی بندے کی سیلری بڑھتی رہتی ہے۔
اب شیطان کا اس ٹائم سے لے کے آج تک کا ایکسپیرینس ہے، اس کے پاس صرف ایک طریقہ نہیں اٹیک کرنے کا، آج بھی وہ اٹیک کرتا ہے، آج وہ کلچر کے نام پہ اٹیک کر رہا ہے، آج وہ مارکیٹنگ کے نام پہ اٹیک کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں مارکیٹنگ اسٹریٹجی، کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ایسی نہیں ہے، کسی کمپنی نے بھی اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہو، عورت کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں آپ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بل بورڈز میں دیکھیں۔ اچھا ایک بڑی زبردست وہ ہمارے گورنمنٹل آفیشیل ہے، نام نہیں لوں گا میں، جب ان سے یہ بات کہی گئی نا تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے، جو چیز اٹریکٹ کرے گی تو لوگ اس کو خریدیں گے نا، پرچیز کریں گے۔ بات صحیح کہہ رہے ہیں، اٹریکٹ کرتی ہے تو انہوں نے اس کو جو ہے بل بورڈز پہ لگایا ہوا ہے، اس سے مارکیٹنگ کروا رہے ہیں، ایڈز چلوا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یار اچھا تم چاہتے ہو کہ ہم بڑی بڑی مونچھوں والے بندوں سے ایڈز بنوائیں؟ تو وی ہیومن بینگز وی نو ویری ویل کہ کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے اور کیا چیز اٹریکٹ نہیں کرتی۔ تو آج شیطان یہاں سے ہمیں ڈیسیو کر رہا ہے، ہمیں اٹیک کر رہا ہے۔ وی شوڈ نو کہ شیطان ہمیں اٹیک کر رہا ہے۔ آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، واللہ پیرنٹس کو نہیں پتا واٹ از گوئنگ آن دیر، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ 8 گھنٹے بچے کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، کیا پڑھ رہے ہیں، وی گائز ڈونٹ نو، وی ڈونٹ ہیو اینی کلو۔ موبائل ڈیوائسز جو ہم اپنے بچوں کو لے کے دیتے ہیں یا ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اس میں کیا ہے مجھے بتائیں؟ کیا ہم تلاوت سنتے ہیں اس سے؟ ہاں، بس بڑی مشکل سے ہم قرآن مجید کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم نے جو ہے حق ادا کر دیا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم اپنے موبائل ڈیوائسز سے؟ موویز دیکھ لیں، آپ کے ڈراماز دیکھ لیں، ڈراماز کیا ابھی آپ کو میسیجز دیتے ہیں؟ شادی شدہ کپل ہے، بیوی کا خاوند کے علاوہ کسی سے اور چکر چل رہا ہے، خاوند کا جو ہے اس کا کہیں اور چکر چل رہا ہے، یہ کیا میسیجز ہیں مجھے بتائیں؟ ہم کو کیا میسیجز دیے جا رہے ہیں؟ اور یہ مجھے بتائیں آپ، کیا یہ رینڈملی ہو رہا ہے؟ جو اسکرپٹ رائٹ کر رہا ہے بیک آف ہز مائنڈ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پروٹیکشن کے لیے کہ جو شیاطین ہیں نا وہ صرف جنات میں سے نہیں ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو وی ہیو ٹو بی الرٹ، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ اس، ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ایک بڑی زبردست جو ہے ایک جوک ہے، ایک عرب پرائم منسٹر ہیں، ان کے اوپر ایک جوک بنایا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ شیطان اور وہ پریزیڈنٹ جو ہے نا آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ شیطان نے نا ان کے کان میں ایک اپنا پلان بتایا، کھسل پھسل کی بتاتا رہا۔ تو پھر جب اس نے اپنا پلان ختم کیا نا تو وہ جو پریزیڈنٹ ہے نا اس نے پھر جو ہے نا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نا اپنا پلان بتایا شیطان کو۔ while he was telling his plan، شیطان نے نا کانوں کو ہاتھ لگا لیا، بولتا ہے اتق اللہ اتق اللہ۔ یعنی اتنا برا پلان تھا کہ شیطان بھی ہضم نہیں کر پایا، اور یہ واقعی سچ ہے۔ شیاطین جو انسان میں سے ہیں نا، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج بھی I have a regret، شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے نا، لیکن آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، چل یار میرے ساتھ چل، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو انسانوں سے بھی یعنی ان سے ہمیں پروٹیکشن، یعنی پروٹیکشن، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر اپنے دوست کو بولے تو شیطان ہے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب دیکھیں نا کہ جب مکہ میں جب یہ جو کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ جو سردار تھے، وہ نا آپس میں مشورہ کر رہے تھے دارالندوہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ہر بندہ اپنا مشورہ دے رہا ہے۔ شیطان بھی وہاں پہ تھا ان ہیومن شیپ، وہ نجد کا کوئی سردار تھا، کوئی بندہ تھا، اس کی شیپ میں نا آیا ہوا تھا۔ اچھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے۔ تو ایک بندے نے جو ہے کہا کہ محمد کو نا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکال دیتے ہیں تاکہ پھر جو ہے نہ ادھر ہوں گے اور نہ ہی پھر جو ہے اتنا فتنہ اور فساد ہوگا۔ تو پھر دوسرے بندے نے کہا نہیں
اگر ان کو یہاں سے نکال دیا تو پھر دوسرے سٹی میں بھی جا کے پھر وہاں پہ جب پروپیگیٹ کریں گے، دعوت دیں گے، تو وہاں پہ ایک جو ہے جماعت کھڑی ہو جائے گی. کرتے 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 شیطان کہہ رہا تھا اور مشورہ دو، اور دوسروں کو کہہ رہا ہے. تو ابو جہل کھڑا ہوا، کہتا ہے محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح کہا ہے. کس نے مشورہ دیا؟ ابو جہل نے. تو جو شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں نا، دے آر ویری ویری ڈینجرس. آپ مجھے بتائیں سبحان اللہ و بحمدی، آج جو انڈسٹریز ہیں، آپ کی آئی ٹی انڈسٹری ہے، لگتا یہ ہے کہ اٹ از ویری بومنگ انڈسٹری. آپ کی کار مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، ویری بومنگ انڈسٹری. فار انسٹنس، کیا آپ کو پتا ہے واٹ از دا بگیسٹ انڈسٹری ان ٹوڈیز ورلڈ؟ اٹ از پورن انڈسٹری. تو کیا شیاطین جو ہیں جنات میں، یعنی وہ سارے وہ چلا رہے ہیں، اس کو رن کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ تو دس از ویری ویری اسکیری. شیطان رات دن لگا ہوا ہے، خدا کی قسم وہ لگا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ تمام انسانوں کو جہنم میں لے کے جائے. وی ہیو ٹو بی الرٹ. اچھا، فائنل پوائنٹس انشاءاللہ ود ان 5 منٹس اس کو ہم جو ہے ریپ اپ کریں گے. ایک اور بڑا اس میں ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے کہ اپیرنٹلی شیطان تو لگا کہ جو پہلی، آپ یہ کہہ لیں کہ پہلا جو مارکا تھا نا، شیطان کامیاب ہو گیا. لگتا یہ ہے کہ انسان نے مار تو کھا لی، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ شیطان کا کیا رویہ تھا اور انسان کا کیا رویہ تھا. آدم علیہ السلام جب وہ سلپ ہوئے، جب ان سے یہ گناہ سرزد ہوا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے. وہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے رہے اور ایڈمٹ کیا کہ میں ہی غلط ہوں، اور کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ہوتا ہے انسان کا رویہ، یہ ہونا چاہیے ہمارا رویہ. اور یہ سورہ اعراف کی ہی آگے آیت آتی ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یعنی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کہ جو ایمان والے ہیں نا، مسلمان ہیں، اچھا لفظ آیا ہے مسہم، جب بھی شیطان ان کو ٹچ کرتا ہے نا، ہلکا سا بھی کوئی نہ کوئی ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، what they do is تذکروا، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، نہیں میں نے غلط کیا، استغفر اللہ اعوذ باللہ. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پھر یہ ایز اف کہ ان کی آنکھیں دوبارہ کھل جاتی، نہیں یار مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، مجھے سلپ کروا دیا تھا، میں نے جو بھی کیا غلط کیا ہے، میں پلٹتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف. گناہ ہوتے رہیں گے ہم سے، کلو بنی آدم خطاؤن. اچھا، خطاؤن کا مطلب یہ ہے کہ بار بار خطا کرنے والا، خطا ہوتی رہے گی. وَخَيْرُ خَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، تو سب سے بہتر خطا کرنے والے کون ہیں؟ جو تواب ہیں، بار بار پلٹتے ہیں، بار بار پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہی طریقہ ہمارے پیرنٹس کا بھی تھا اور یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں بیفور آئی اینڈ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، قد انزلنا، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے تمہارے لیے لباس. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لباس نازل کیا ہے. کیوں؟ واٹ از دا پرپز؟ یواری سوآتکم، تاکہ وہ تمہیں پروٹیکٹ کرے، سو دیٹ اٹ پروٹیکٹس یور پرائیویٹ پارٹس. تمہاری پروٹیکشن کے لیے لباس نازل کیا گیا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس تو کیا ہی بات ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے یہ کپڑا بھی نشانی ہے. کیا تم یہ نشانی پکڑتے ہو کہ نہیں؟ اس کو سمجھتے ہو کہ نہیں؟ How many times we have thanked Allah، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں لباس عطا کیا ہے. اور یہاں پہ ایک بڑا زبردست ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. لفظ آیا ہے سوآت. سوآت کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے ایسی چیز جس سے بیزاری ہو رہی ہو، جو اگر
کھلے میں وہ انسان دیکھے نا تو اس سے بیزار ہو جائے. وہی لفظ جو ہے پرائیویٹ پارٹس کے لیے یوز کیا گیا ہے. اور جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، ان میں سے ایک بیٹے نے جب دوسرے بیٹے کو قتل کیا تھا نا، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کیف یواری سوءۃ اخی، یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہاں پہ یہی سوءۃ کا جو لفظ ہے نا لاش کے لیے استعمال کیا گیا ہے. لاش کو دیکھنا بندہ پسند نہیں کرتا. تو یہ جو آج ہم نے سو کولڈ ماڈرنزم کا جو لیبل یعنی ہم لگا دیا نا کہ کپڑے جتنے کم ہو گئے بندہ اتنا ہی ماڈرن کہلایا جائے گا، دس از ویری ویری رانگ. اور ہم یہ پھر شیطان کے ایڈوکیٹ بن رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور شیطان کا آخری حربہ، کپڑے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کیے ہیں، حیوانات کپڑے نہیں پہنتے. تو شیطان ہمیں پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ دیکھو جانوروں کو بھی تو دیکھو، حیوانات کو تو دیکھو، انہوں نے تو کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوتے. ان کا جو ان کا جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، اف دیر پرائیویٹ پارٹس آر ایکسپوزڈ، تو تمہارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ واٹس دا بگ ڈیل؟ اور ہم سو کولڈ نام نہاد مسلمان ہم کہتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، بات تو صحیح کہہ رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں پھر انسانوں میں اور حیوانات میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. جہنم کے لیے پیدا کیا. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں مگر اپنے دلوں سے سوچتے نہیں ہیں. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہم نے عطا کی لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، آبزرو نہیں کرتے، نصیحت نہیں پکڑتے. پھر آگے لگا فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جو اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا وہ کون ہیں؟ یہ جانوروں کی طرح ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ دس از نارمل. انسان اگر بغیر کپڑے کے بھی گھومے گا تو واٹس دا بگ ڈیل؟ کیا مسئلہ ہے؟ تم بڑا اسلام جھاڑو، جو اپنے گھر میں جا کے اسلام کو امپلیمنٹ کرو، ہمیں مت سکھاؤ اسلام کیا ہے. آج دنیا تلی ہوئی ہے اس چیز پہ. شیاطین جو جنات میں سے ہیں، انسان میں سے ہیں، وہ تلے ہوئے ہیں ہمارے کپڑے اتروانے کے لیے. کان کھول کر سنیں، میں بھی اپنے گھر والوں کو یہ چیز بتاؤں. کیا ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہنے کے لیے جب ہم اس قسم کی آیت پڑھتے ہیں نا الرجال قوامون علی النساء. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ جو رجال ہیں نا وہ قوام ہیں، حکمران ہیں اپنے گھروں والوں کے لیے. سوری ٹو سے، قوام کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹر. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ کراؤن دے دیا نا، آپ پروٹیکٹر ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دیم. اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ سے، مجھ سے سوال کیا جائے گا. صرف اس لیے نہیں کہ تم حاکم ہو، تم نے کیا کیا، نہیں، تمہیں جو تمہارے اہل و عیال تھے، جو یعنی تمہارے انڈر تھے، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہاؤ ڈیڈ یو پروٹیکٹ دیم؟ تو خدا کے لیے میں بھی آنکھیں کھولوں، آپ بھی سمجھیں اس چیز کی سیریسنس کو سمجھیں. اگلے طرف فرماتے ہیں یہ جانوروں کی طرح نہیں، بل ہم اضل، کہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے پاس تو وہ حس ہی نہیں ہے سمجھنے کی. تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عقل تو دی ہے نا، سوچنے سمجھنے کی یعنی طاقت تو دی ہے نا. اگر تم وہ جو تمہیں یہ جو نعمتیں دی ہیں اگر اس کو تم نہیں سوچتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.